بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ویسا واقعہ ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا کسی کا ہو جائے، آپس میں رشتہ داروں کا جھگڑا ہو جائے اور کوئی زمین کا تنازع ہو، اور بدقسمتی سے کہ ایک گروپ کے ساتھ کوئی احمدی ہو یا ایک احمدی گروپ ہو اور ایک دوسرے ہوں، بھلے وہ رشتہ دار ہوں، آپس میں ان کی آپس میں شادی ہوئی ہوں، ایک مدتوں سے وہ ان کے تعلقات ہوں۔ جب زمینوں کے جھگڑے ہوتے ہیں تو نہ کوئی بھائی دیکھتا ہے نہ کوئی رشتہ دار دیکھتا ہے، اور جھگڑے ہو جاتے ہیں جس طرح گاؤں گراؤں کا حالات ہوتے ہیں۔ ایک افسوسناک واقعہ جو سے 6 مئی کو شیخوپورہ کے علاقے میں ہوا۔ دو گروپ تھے، ایک ڈیفینیٹلی ایک احمدی تھے اور ایک غیر احمدی تھے، کیونکہ جب احمدیت پھیلی تو کچھ لوگوں نے احمدیت قبول کر لی، کچھ نے نہیں کی، تو ان کی نسلیں چلتی گئیں اور زمینیں جو تھیں ان کی سانجھی تھیں۔ ایک ٹائم کے بعد ان میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں زمینوں کے کہ یہ زمین میری ہے، یہ میری ہے، تو اس کے اوپر جھگڑے ہوئے۔ تو 6 تاریخ کو لیاقت گروپ جو تھا، ایک گروپ تھا جن کے ساتھ کافی سارے لوگ تھے، 70-80 لوگ کے قریب لوگ تھے، وہ جا کے ناصر نام کے شخص کے گھر کے باہر گئے، جن سے انہوں نے وہ قبضہ چھڑانا تھا۔ تو مسلح ہو کے جاتے ہیں، لازمی بات ہے جب قبضہ چھڑایا جاتا ہے تو وہ مسلح نہ ہو تو اس کا روپ نہیں پڑتا۔ تو وہاں پہ انہوں نے ان کے گھر کے باہر گئے اور ایک پہلے نعرے بازی کی، کافی نکالو گالی گلوچ جیسے ہوتی ہے دی انہوں نے۔ پھر دونوں طرف سے جو لیاقت گروپ نے ان پہ فائرنگ، ان کے گھر کے اوپر فائرنگ کرنی شروع کر دی۔ اس وقت تو ہوائی فائرنگ تھی، کسی کو نقصان نہیں ہو رہا تھا، لیکن گھر کے اوپر فائرنگ تھی، ان کے گیٹ پہ فائرنگ ہو رہی تھی ہر طرف سے۔ تو دوسری طرف سے بھی کیونکہ وہ بھی زمیندار لوگ ہیں سارے، انہوں نے بھی فائرنگ کی، ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن یہ نہیں پتہ لگا کہ اچانک فائرنگ کے اندر سے 2 بندے نا اچانک سے جو باہر لیاقت گروپ تھا ان کو 2 آدمی زخمی ہو گئے۔ ان کو وہ اسپتال لے گئے۔ ایک زخمی جس کا نام زین بتایا جاتا ہے، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بیچارہ ہلاک ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے یہ کہ ہلاک ہو گیا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو باہر تھے، جو حملہ آور تھے، اور کافی وہاں پہ شور شرابہ مچا۔ ایک تکلیف دہ بات تھی کہ ایک بندہ مارا گیا، اور کیونکہ جھگڑے میں تو عام کئی لوگ مارے تھے، 10-15 لوگ بھی مارے جاتے ہیں زمین کے جھگڑوں میں، اور پورا حاصل وصول کا کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک گروپ احمدی تھا اور ایک غیر احمدی تھا۔ تو باہر جو کھڑے تھے ان کو گولی لگ گئی، اور گولی کس نے ماری، اندر سے لگی ہے گولی کہ باہر سے لگی، ابھی اس کی کوئی تحقیق نہیں ہو رہی۔ لیکن وہ اندر والے یہی کہتے ہیں، ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کوئی فائرنگ نہیں کی، لیکن ہمارے پاس اسلحہ تھا، ہم ہوائی فائر کر رہے تھے، ہم نے کوئی گولی سیدھی نہیں چلائی۔ ہمیں پتا تھا کہ اس کا جو رد عمل کیا ہوگا، یہ لوگ بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس طرح سے فساد ہو۔ اور وہی ہوا کہ باہر سے کسی نے فائرنگ کر کے 2 بندوں کو زخمی کیا۔ ایک کی گولی ایسی جگہ لگی کہ اس کی ہلاکت ہو گئی، دوسرے کی ٹانگ میں گولی لگی، کیونکہ ٹانگ میں جو گولی لگتی ہے نا، وہ نزدیک سے باہر سے کسی نے ماری ہے، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوا۔ اگر اندر سے لگتے تو ان کے سینوں پہ لگ سکتی ہے، سر پہ گولی لگتی، اگر اندر سے گیٹ کے اوپر سے مارنے والے لوگ ہوتے۔ تو انہوں نے اس کی باڈی کو لے کے پورے شہر میں گھماتے رہے، اور پھر انہوں نے لبیک والوں کو اطلاع کی کہ جی کہ قادیانیوں نے نا ہمارا ایک آدمی کو شہید کر دیا ہے، اور فٹافٹ آؤ۔ تو وہاں سے وہ ساز رضوی اور یہ لوگ جو اس لیے تیار تھے، ان کاموں کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، انہوں نے نعرے بازی کی اور ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد، اس کے نعرے لگاتے رہے کہ یہ بڑا ظلم ہو گیا۔ تو پولیس نے فوری طور پر کارروائی کی، اور انہوں نے احمدیوں کے 4 افراد کو گرفتار کر لیا جو اندر سے سیلف ڈیفنس کر رہے تھے۔ یہ پاکستان کا یہ عجب قانون ہے کہ اگر احمدی ہوں تو اس کے لیے کچھ اور قانون ہے، اگر دوسرے ہوں تو کہتے ہیں سیلف ڈیفنس ہے۔ سیلف ڈیفنس کرنے والے ان کے گرفتار کر کے ان کو وہ لے گئے، تھانے منتقل ہو گئے، اور ان کے خلاف پرچہ درج ہو گیا کہ جی انہوں نے سیلف ڈیفنس کے، انہوں نے باہر جو لوگ تھے ان کے اوپر فائرنگ کی۔ اور ابھی یہ بالکل کنفرم بات نہیں کہ وہ گولی لگی کس سے ہے، کیسے لگی، یہ تحقیق تو ہونی کوئی نہیں ہے، کیونکہ دوسری طرف موب جو ہے اور حکومت بھی اللہ کے فضل سے یہی چاہتی ہے کہ نہ کسی طریقے سے عمران خان سے جان چھڑانے کے لیے کوئی ایسا شوشہ مذہب پہ چھڑ جائے کس طریقے سے۔ کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ ایسا مذہبی رنگ آ جائے تاکہ نا عمران خان کا جو جلسے جلوس کرنے والا ہے اس کا زور ختم ہو جائے۔
تو اس کے لیے انہوں نے لبیک والوں نے کافی لوگ جنازہ ہوا اس بچے کا جو بچہ ہلاک ہو گیا تھا، تو اس کا جنازے کے میں کافی لوگ جو سے وہاں شریک ہوئے. سننے میں آتا یہ ہے کہ 8-10 ہزار لوگ جو سے اس کے اندر آ گئے تھے، کیونکہ 7 رضوی بھی اس کے اندر آ گیا تھا جنازہ پڑھانے کے لیے. تو اس کا رنگ جو ہے انہوں نے یہ دیا کہ یہ مذہبی رنگ ہے، یہ بڑا ظلم ہو گیا. آپ کبھی اس کو وہ یہ نہیں سوچتے، تھانے دار سے بات ہوئی تو تھانے دار نے سے بات کی، انہوں نے کبھی یہ مذہبی، اس نے کہا جی کہ کیا کریں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم تو اس کو جو ہے اس کو چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے کسی طریقے سے، وہ خاموش ہو جائیں گے، ہم نے 4 بندے گرفتار کر لیے. بالکل ٹھیک ہے، اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ فوری طور پہ جو رد عمل آ رہا ہوتا ہے کہ 4 بندے گرفتار کر لیے، جو ان کے گھر میں بندے ہی 4 تھے، 4 مرد تھے گھر کے، باقی تو عورتیں بچے تھے وہاں پہ، جو 4 بھائی رہتے تھے ان کے عورتیں بچے رہتے تھے. لازم تھا ان کو بچانے کے لیے اگر وہ گولی بھی چلاتے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن ان کی گولی سے لگے یا باہر سے گولی سے لگا، کوئی ہلاکت ہو گئی تو انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، اور اس طرح سے انہوں نے پولیس نے جو ہے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا. مطلب کہ سارا جو ہے نا قبضہ نہیں کیا، بلکہ اس کو گھیر لیا، اور تاکہ اور امن عامہ کو کوئی استعمال نہ کرے. لیکن اس کے باوجود جو دور سی مسجد تھی احمدیوں کی، دار ذکر کہتے ہیں، اس کے اوپر حملہ کر دیا پھر ان لوگوں نے، اور کچھ نہیں کہا. تو اس کی محرابیں توڑ دیں، اس کے مینار توڑ دیے، خوب مسجد کے اندر انہوں نے غل غپاڑہ مچایا، مسجد کی وہ بے حرمتی کی، کلمے نوچ دیے گئے، اس میں سے اس کی تباہی مچا کے رکھ دی، جو ایک ذاتی مسجد تھی ان کی احمدیوں کی وہاں پہ، اور اس کا وہ نقصان پہنچایا. یہ انہوں نے ایک ثواب حاصل کیا، جو ان کے لفظوں میں کہ انہوں نے مسجد کی ایسی تیسی کر پھیر کے رکھ دی لے کے، تاکہ یہ نماز ہی نہ پڑھ سکیں. تو یہ صورتحال جو سی ہے یہ پاکستان میں آئی ہے، اور میں پھر اس بات پہ بڑا افسوس شدہ ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بات کو بات چیت سے طے ہونا چاہیے. اگر آپ قبضہ کر کے کسی پہ فائرنگ کر کے جگہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے بعد تو کوئی بھی آدمی ہو، اگر کسی کمزور سے کمزور آدمی چوٹی کو بھی ماریں گے تو وہ بھی کاٹے گی آپ کو. تو احمدی تو پورے انسان ہیں اور ایک باشعور ہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی بھی بلا وجہ کسی کے خلاف وہ کھڑے ہوں. سیلف ڈیفenس کرنا ہر انسان کا فرض ہے، اور سیلف ڈیفenس مکمل طور پہ سامنے نظر آتا تھا. جو تھانے دار سے بات ہوئی، اس نے کہا جی بالکل وہ سیلف ڈیفenس کر رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اندر تھے، یہ باہر سے حملہ کر رہے تھے. تو میں کہا قصوروار کون ہوا ہے؟ اس نے کہا قصوروار تو جازم ہے جو حملہ کرنے والا ہوتا ہے. تو میں نے کہا پھر گرفتار تو ہم نے باہر والے تو ایک بھی نہیں کیا، اور اندر کے 4 بندے گرفتار کر لیے. تو اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا اس بات کا. تو یہ چیزیں جو سی ہیں ساری کی ساری دیکھنی چاہیے، قوم کو بھی دیکھنی چاہیے کہ کب تک ظلم کرو گے. اتنا ظلم کہ یہی نہ ہو کہ آسمان تم پہ پتھر برسائے اور تم پہ آگ برسائے، کہ تم ایک دبے ہوئے اور کمزور لوگوں کے اوپر ایسا ظلم کرتے ہو، اور خود ہی ظلم کر کے قصوروار بھی ان کو غلط ٹھہرا دیتے ہو. اور کیونکہ قانون جو ہے آپ کا اس قسم کا بنا ہوا ہے کہ قانون کے مطابق کوئی اور ہو تو اس کی وہ کہتے ہیں کہ یہ سیلف ڈیفenس کر رہا تھا. جیسے کہ پچھلے دن جب جلوس نکل رہے تھے تو نثار علی خان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، انہوں نے فائرنگ کھول دی، اور جو جلوس نکالنے والے لوگ تھے وہ 3-4 لوگ مارے گئے وہاں پہ. لیکن انہوں نے کہا یہ سیلف ڈیفenس کیا تھا، اس واسطے نثار علی خان کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا. یہ وہ جلوس تھا جب نواز شریف جلوس نکال رہا تھا، اور اس میں نثار علی خان کو قصوروار سمجھتے تھے، تو انہوں نے ان کے گھر کے اوپر اٹیک کیا کچھ لوگوں نے. تو انہوں نے فائر کر دیا، اور فائر کرنے کے نتیجے میں 3-4 لوگ، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد اتنے لوگ تھے، یہ اس سے زیادہ تھے یہ کم تھے، وہ ہلاک ہو گئے. لیکن اس کو سیلف ڈیفenس کہا گیا. اور یہی صورتحال یہ تھی کہ ان کے گھر پہ حملہ ہوا، انہوں نے اپنے بچاؤ میں فائرنگ کی، یا فائرنگ باہر سے کر کے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے جیسے ایم کیو ایم کا واقعہ تھا کہ فوج نے 9/1 کے پر جو اس کا گھر تھا جہاں پہ 9/0 کے پر وہ جب آئے ہیں تو انہوں نے وہیں سے ایک آدمی نے، ویڈیو موجود ہے، اپنے ہی بندے کو گولی مار کے فوج پہ ڈال دیا. لو جی فوج نے فائرنگ کر دی، حالانکہ فوج نے فائرنگ نہیں کی تھی، فوج دوسری طرف تھی، اور وہ آدمی نے پسٹل نکالی اور پھر چھپاتے ہوئے دکھایا، وہ ویڈیو میں آ گئی تھی. تو اخبار وہ گرفتار ہو گیا. تو یہ ایک مافیا کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر کوئی دوسری طرف سے اٹیک نہیں ہو رہا تو اپنا بندہ خود ہی مار دو اور دوسرے پہ ڈال دو. اور یہ گاؤں گرام میں بھی ہوتا ہے، کمزور ترین جو بندے کو اکٹھا کر کے لائے ہوتے ہیں نا، اپنا عزیز نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو اکٹھا کر لے آئے. تو لو جی قادیانیوں نے قبضہ کر لیا اور ان سے چھڑوانا ہے، یہ وہ
جب دیکھا کہ بات بن نہیں رہی ہے تو اپنے بندے کو ہی گولی مار دی جو اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا وہ ذاتی نہیں ہوتا، وہ ایسے ہجوم میں اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں بعض لوگ، اسے نعرے بھی لگواتے ہیں، ہر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نعرے بھی لگا دیتا ہے، تاجدار ختم نبوت بھی لگائے گا، نعرے تکبیر اللہ اکبر بھی لگائے گا، تو وہ ایک جذباتی مسلمانوں کا طریقہ کار ہے یہ کہ وہ لازم بات ہے ہم بھی نعرے لگاتے ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر اور سب کے نعرے لگاتے ہیں، وہ اس کو بھی لے کے آ گیا اور انہوں نے کہا کہ موقع غنیمت ہے یہ، کیونکہ اندر سے فائر نہیں آ رہا تو ان کو اس کو مار کے ان پہ مدعا ڈال دو، تو انہوں نے مدعا ڈال کے اور اس کو نا برابر کرنے کی کوشش کی، تو یہ ساری صورتحال بنی ہے۔ اب باقی تحقیق ہوگی، پولیس کیا تحقیق کرتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں یہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ احمدیوں کے اوپر اسی قسم کے مقدمات درے اور ابھی بھی درجنوں احمدی جو سے جیلوں میں ہیں بغیر کسی وجہ کے، صرف الزامات ہیں۔ تو یہ بھی ایک الزام بنایا گیا، اور الزام بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ہوا دی جائے، مذہبی کارڈ کھیلا جائے تاکہ کوئی اس کو بڑھایا جائے، لیکن امید یہ ہے کہ یہ آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ یہ بات، کیونکہ پولیس نے عقل مندی کا بھی مظاہرہ کیا کہ انہوں نے 4 آدمی کو گرفتار کر لیا، ان کی ضمانتیں ہو جائیں نہیں ہوں یہ الگ بات ہے کب ہوں گی، لیکن یہ کہ انہوں نے موقع پہ اس کو خاموش کرنے کی کیا۔ لبیک والوں نے کافی جلوس جلسے لاش کو لے کے پورے شہر میں گھومتے رہے تاکہ لوگ کے جذبات ابھریں، لیکن لوگ کے جذبات نہیں ابھرے، اور لوگ جانتے تھے، ان لوگوں کو بھی، احمدیوں کو بھی جانتے تھے کہ یہ فساد ڈالنے والے نہیں ہیں، لیکن باہر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے لبیک والے لے کے آئے جنہوں نے یہ شور شرابہ کیا، جلوس نکالا، تقریریں ہوئی۔ تو یہ صورتحال ہے، بس دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ پاکستان ایک برے حال میں جا رہا ہے، تکلیف دہ صورتحال ہے، اکنامکلی اتنا برباد ہو چکا ہے، کوئی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے۔ اگر آج سعودی عرب اپنے پیسے نکال لیتا ہے تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی مہنگائی کس حد تک جائے گی، کتنی تکلیف دہ صورتحال ہوگی۔ لوگوں کو اس پر سوچنا چاہیے، زمینیں جائیدادیں سب یہیں رہ جائیں گی، اور بس انسان زندہ ہو تو ہوتا ہے جب تک کہ یہی لال خواہش ہوتی ہے، اس کے بعد زمینیں شینیں سب رہ جاتی ہیں، کتنی کی زمینوں پہ قبضہ کرو گے؟ بڑے لوگ آئے چلے گئے، زمینیں یہیں رہ گئیں، اور نسلوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون سی زمینیں ہماری ہیں، پھر اس کے بعد پتہ لگتا ہے تو جھگڑے کرتے ہیں، اور یہی صورتحال جو شیخ خوبرہ کے واقع کی ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ ناصر، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ امن کرے، بلکہ دنیا میں امن کرے۔ بدامنی کی طرف دنیا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اللہ حافظ ناصر۔